ابھی ہم ایک دوسرے سیشن میں یہ ہے کہ ہر جو ہے نا مصنف اپنے کتاب سے ایک صفحہ، تو اسما شیرازی صاحبہ آپ اپنے کتاب سے ایک صفحہ، اردو تو ویسے سب سمجھتے ہیں لیکن کتاب آپ کی ہے، اس لیے ہم آپ کو بھی کہتے ہیں آپ بھی ایک صفحہ پڑھیں. بہت بہت شکریہ. میں چونکہ پورے آپ کے 12:30 آ گئی تھی، جی میں 1:30 بجے جانا تھا کہیں، تو یہ پڑھ کے میں اجازت بھی لے لوں گی آپ سے. ویسے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے بڑے دل کے قریب ہیں، کیونکہ میں انسان دل سے لکھتا ہے، دماغ سے نہیں، یہ میرا ماننا ہے. تو میں نے ایک لکھا تھا 28 اگست 2018 میں دولے شاہ کے چوہے، جو ہائیبریڈ رجیم تیار کیا جا رہا تھا اس کے ریفرنس میں تھا، اور یہ 28 اگست الیکشن کے کچھ دنوں کے بعد جو ہے یہ ہوا تھا. بچپن سے لے کر اب تک شاہ دولے کے چوہے کہلائے جانے والے افراد میرے لیے قابل رحم بھی رہے اور قابل احترام بھی. یہ پنجاب میں ایک مزار ہے جہاں پہ ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں منت کے بعد، لیکن بہت سے بچے وہاں تخلیق بھی کیے جاتے ہیں، جو کہ بعد میں ایک سکینڈل بھی اس کے ریفرنس سے آیا تھا. تو جو بچے قدرتی پیدا ہوتے ہیں ان کے ساتھ میری ہمدردی ہے، اور اس مزار کے ساتھ بھی بہت، لیکن ظاہر ہے کہ جو اس کا جو ایک طریقہ کار ہے اس کو میں نے اس کی علامت بنایا تھا. بچپن میں گاؤں کی گلیوں میں بھیک مانگنے کے لیے آنے والے ان مخصوص لوگوں سے مجھے خاص انسیت تھی. سبز چولا، گلے میں موجود بڑے منکڑے پتھر یعنی والے ہار، ایک خاص حیت کا سر، اور پھر جب یہ مجہول مانگنے نکلتے تو حیدر حیدر کی صدائیں مجھے اپنی جانب کھینچتی. جو موجود ہوتا برتوفیق میں ان کے حوالے کرتی، کبھی سر پر پیار لیتی اور کبھی دور سے ہاتھ جوڑ دیتی. ہوش سنبھالا تو جستجو جانی کہ جانا جائے کہ یہ مخصوص لوگ کہاں سے آتے ہیں اور ایسے کیوں ہوتے ہیں. پتہ چلا کہ گجرات میں ایک دربار ہے جہاں جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ منت مانگتے ہیں اور مراد برانے پر اپنی پہلی اولاد لڑکا ہونے کی صورت وہیں چھوڑ آتے ہیں. وہاں سے جڑی کئی کہانیاں ہیں، مثلا یہ کہ ان کے سروں کو مخصوص شکل میں ڈھالنے کے لیے ان پہ لوہے کے کنٹوپ چڑھا دیے جاتے ہیں، جس سے ان کے دماغ کی آکسیجن کی کم دستیابی کے باعث ان کے دماغ چھوٹے رہ جاتے ہیں اور وہ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں. مگر یہ دولے شاہ کے چوہے بے ضرر بھی ہیں، معصوم بھی، دعا بھی دیتے ہیں اور شفا بھی. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہونے کے باوجود دولے شاہ کے چوہے کسی کا برا نہیں چاہتے، لب پہ شکوہ نہیں رکھتے، دعا رکھتے ہیں، سزا سہتے ہوئے بھی جزا رکھتے ہیں، مریض ہیں مگر دوا رکھتے ہیں، بے آواز ہیں پر صدا رکھتے ہیں. آج مجھے دولے شاہ کے چوہے ہر سو نظر آتے ہیں، مگر وہ جن کے دماغوں کے ساتھ ساتھ ان کے دل چھوٹے کر دیے گئے ہیں. پچھلی چند دہائیوں میں ہمارے معاشرے میں ایسے چوہے پیدا کیے گئے ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں مگر علم یافتہ نہیں، بہترین درسگاہوں سے فارغ التحصیل ہیں مگر ان کے ذہن ایک مخصوص سوچ کے حامل ہیں. سوچ سکتے ہیں سوچتے نہیں، بول سکتے ہیں بولتے نہیں، لکھ سکتے ہیں مگر لکھ نہیں سکتے، صحت مند ہیں مگر معذور، آگاہ ہیں مگر بے شعور. یہ کیسے ہوا؟ کیوں کر ہوا؟ کب ہوا؟ محسوس تب ہوا جب عقیدے کے نام پر فرقہ واریت، مذہب کے نام پر انتہا پسندی، ایمان کے نام پر نفاق، اسلام کے نام پر کفر کے فتوے، افکار کے نام پر نفرت اور اتحاد کے نام پر تقسیم سامنے دکھائی دینے لگی. یہ سب ہوا نہیں، یہ کیا گیا ہے کہ حق حکمرانی قائم رہے، اور اب تو اعتصاب کے نام پر الزام اور ثبوت کی جگہ اشتہار لگائے جاتے ہیں. جن سروں پر چند دہائیاں پہلے کنٹوپ چڑھائے گئے تھے وہ سب دماغ تیار ہو چکے ہیں. بے آواز معاشرہ بنایا جا رہا ہے. غونغاں آوازوں کو بولی اور اد کھلی آنکھوں سے دیکھنے والوں کو ہیولوں کو دکھنے والے ہیولوں کو تصور کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. یقین مانیے سب بدل گیا ہے. اب شاہ دولے کے نہیں بلکہ مفادات کے چوہے ہر جگہ موجود ہیں. یہ مفادات کے چوہے قابل ہمدردی ہیں کیونکہ یہ بس ہونے کے باوجود بے بس ہیں. بہت شکریہ. اس طرح کی بہت سی تحریریں ہیں جو کہ اس دور کو ظاہر کر رہی ہیں. اس میں بہت ملفوف الفاظ میں بھی لکھا گیا کیونکہ ایک پورا معاشرہ جو کہ گالم گلوچ کا اور بہتان ترازی کا تراشا گیا تھا، تو اور پابندیاں بہت تھیں.
ہمارے اداروں کے اوپر بھی میرے حوالے سے بھی بہت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا. تو اس حساب سے پھر مختلف انداز اس کتاب میں آپ کو نظر آئیں گے. کبھی ملفوف ہے, کبھی واضح ہے. وہ جو دور تھا اس دور کے حساب سے الفاظ بھی اس کے اندر آئے ہیں اس کتاب کے اندر 4 سالوں میں کم از کم. تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی کاوش ہے, میں نے وقت زیادہ لے لیا. بہت شکریہ. ابھی سوال کا سلسلہ ہے تو ایک دو سوال لے لیتے ہیں. کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجئے. جی یہ جی 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 میں آپ کو جانتی ہوں بالکل. جی اب یہ تو میرے اتنی مجھے سچی بات ہے علم نہیں ہے, مگر مجھے یہ پتہ ہے کہ پاکستان کی پہلی قرارداد سندھ میں اور اسی کے وقت کے دور میں جو ہے وہ بلوچستان میں بھی پیش کی گئی تھی. تو بلوچستان پاکستان بنانے والے صوبوں میں سب سے پہلے صوبوں میں آتا ہے, اور نواب اکبر بگٹی بھی اس کا حصہ تھے, یہ بھی مجھے معلوم ہے. تو جو ہمارے بنانے والے تھے ان کو ہم نے پھر غدار بھی بنا دیا تھا. جی زبردست کلچر اور لینگویج ہے. یہاں دیکھیں انڈیا میں میوزک میں 2 اسکولز ڈومینیٹ کر رہے ہیں, یا ساؤتھ انڈیا یا پنجاب. اور ویسے بھی ایک بڑی لیریکل زبان ہے, بہت صوفیاء کرام کی زبان ہے. پنجاب کی جو ڈائسپورا ہے وہ اس کو اون کیوں نہیں کر رہی؟ ہم سندھی اور دوسرے لڑتے ہیں کہ بھائی یہ آگے بڑھیں تو ہم بھی آگے بڑھیں. تو اس کا سائیکولوجیکل یا کوئی پولیٹیکل یا دوسرے ریزنز کیا ہے کہ پنجاب کا بندہ اپنی جو ماں بولی ہے اس کو اون نہیں کر رہا؟ دیکھیے اس میں سب سے زیادہ المیہ جو ہے وہ ہمارے مارشل لاء کا رہا, ہمارے ان ادوار کا رہا جو اور معذرت کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹس تھیں, جو مقتدر حرکے تھے وہ پنجاب سے تھے. تو انہوں نے ایک سنگل کریکولم کی ابھی بھی کوشش کی گئی ہے کہ ایک نیشنلزم جو ہے وہ پیدا کیا جائے. اس نیشنلزم کے چکر میں ہماری جو مادری زبان تھی وہ بالکل ہی ختم ہوتی چلی گئی. ابھی بھی دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی زبان بولی جاتی ہے تو وہ پنجابی ہے. یہ بھی ایک, لیکن اس کا کریڈٹ ہمیں نہیں جاتا, اس کا کریڈٹ ہندوستان کے پنجاب کو جاتا ہے. وہاں پہ اگر آپ سرحد پار کر کے جائیں تو آپ کو وہاں میوزک بھی لوگ پنجابی میں سنتے نظر آئیں گے, بولیں گے, گھروں میں بولیں گے, اپنے بچوں کو بولیں گے اور پھر پڑھائیں گے, کیونکہ ان کے مذہب کا حصہ بھی گرمکھی یا پنجابی جو تھی بابا گرو نانک کی وہ اختیار کی گئی. لیکن ہمارے ہاں پنجابی کو موقوف کیا گیا, ختم کیا گیا. لوگوں کے ہاں ایک جو مقتدر حلقے تھے یا جو اشرافیہ تھی اس نے اپنے فیشن کا حصہ بھی بنا لیا کہ آپ زیادہ اردو بولیں. اردو بولنے میں قباحت نہیں ہے, لیکن پنجابیوں کو گھر سے پنجابی کو نکال کے انہوں نے اپنے آپ کو ڈس اون کر دیا اور اپنی زبان کو بھی ڈس اون کر دیا. تو بالکل میرا خیال ہے جو آپ نے بات کی اس میں ہمیں نفسیاتی اس کا تجزیہ زیادہ کرنا چاہیے کہ ہم کیوں پنجابی جو ہے وہ نہیں بولتے ہیں. بائی دا وے میں اسلام آباد میں میری جمپل اسی شہر کی ہے, مگر میرے والدین نے ہم سے پنجابی بولی ہے, تو اب میں جب پنجابی بولتی ہوں اردو کے ساتھ تو لوگوں کو جھٹکا لگتا ہے. ابھی کل ہی ایک صاحب کے ایل ایف میں کہہ رہے تھے کہ آپ لکھنؤ کی ہیں, تو میں نے ان سے کہا بالکل میں لکھنؤ کی نہیں ہوں, میں تو سیالکوٹ کی ہوں اور میں پنجابی بھی بولتی ہوں. لیکن انفارچونیٹلی میں خیال ہے سائیکولوجیکل تجزیہ اس کا ضروری ہے اور پنجابیوں کو اون کرنے کی اور جگانے کی ضرورت ہے. تھینک یو. جی مطالعہ پاکستان آئے 4 5ویں کے لیے, تو اس میں ریاست نے یہ کیا ہے کہ پنجابی, پشتون, سندھی, بلوچی, کشمیری سب کو گروہ کا نام دیا ہے. مختلف گروہوں سے مل کے پاکستان بنا ہے یہ چیز, اور میں نے خود ٹرانسلیٹ کیا ہے اس کو. تو مجھے اس ٹائم سے بڑی فکر ہو رہی ہے کہ ریاست کیا کرنے جا رہی ہے کہ اگر ہم گروہ ہیں, ہم تو قوم ہیں, قومیتی ہیں مختلف, تو اگر یہ ایک اکائی یا نیشنلزم کے طور پہ آگے لے کے جا رہے ہیں تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ مختلف قومیتیں
ایک ہی چیز کے نیچے اور گروہ بن کے رہیں, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں بالکل یہ نہیں ہو خطرناک سکتا. نہیں ہے؟ نہیں بالکل بہت خطرناک ہے. اور پتہ نہیں ریاست کو قومیت سے کیوں اختلاف ہے, اور مختلف قومیت ہو. وہ کہتے ہیں ہم ایک قوم ہیں, تو پاکستان ایک قوم تو ہو سکتی ہے, لیکن مختلف قومیتوں کے مجموعے سے ایک قوم اگر بنے تو اس میں کیا اختلاف ہو سکتا ہے, کیوں ہے؟ اصل میں خوف ہے. مادری زبان اظہار دیتی ہے اور اظہار سے ڈر لگتا ہے. مادری زبان اختیار دیتی ہے اور اختیار سے ڈر لگتا ہے. آپ اس کی نفسیات پہ کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کبھی گاؤں میں چلے جائیں, بچے زیادہ ایکسپریسو ہیں, جو اپنی زبان بولتے ہیں وہ زیادہ اظہار کرتے ہیں, اور جب اظہار کرتے ہیں تو وہ سوچتے زیادہ ہیں. تو یہ سوچ کو پابند کرنے کے لیے آپ نے یہ پہرے لگا دیے اور ختم کیا, تاکہ ایک قوم, ایک زبان اور ایک اس کے اوپر رہے. تو اردو میں کوئی حرج نہیں ہے. اردو سب کی ایک, پاکستان کی ایک ایسی زبان ہے جو بلوچستان کے آخری سرے پہ بھی آپ کو سنائی دے گی. لیکن کیا بلوچی بولنے سے کوئی قومیت کو نقصان ہوگا؟ کیا سندھی بولنے سے نقصان ہوگا؟ کیا پنجابی بولنے سے نقصان ہوگا؟ تو انفارچونیٹلی ریاست نے وہ ایک جو 1 یونٹ والی سوچ تھی, وہ 1 یونٹ والی سوچ وہاں تو ختم کی, لیکن اس کے بعد اس کو اس طرح سے اختیار کیا کہ نصاب کے ذریعے سے مطالعہ پاکستان ٹائپ جو ہم نے انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جس طرح سے تخلیق کیا گیا, وہ ایک قوم, ایک جنریشن پیدا کر دی ہے جو کہ صرف اپنی ایک اس خاص حد سے آگے سوچ نہیں سکتی. یہی بات ہے کہ اب لوگ جو ہے مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے قومی زبان کے نام پہ مادری زبانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہم اس پہ تالی بجاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑا المیہ ہمارے ساتھ رہا ہے. یہ اس پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے, یہ سوچ کو سلب کرنے کی کوشش ہے, کیونکہ پنجابی زبان ہو یا کوئی اور زبان ہو, یہ اس کا تعلق, اور کیونکہ تحقیق ہے نا کہ جب بچہ اپنی زبان میں سوچتا ہے, لکھتا ہے, تو وہ زیادہ ایکسپریسو ہوتا ہے, زیادہ لائق ہوتا ہے, زیادہ سمجھتا ہے, تو شعور اس میں زیادہ آتا ہے. اس کو ایک کنٹرول کرنے کی یہ کوشش کی گئی ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں اس میں. جو لوگ پابندیاں لگا کے ایک چیز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ چیزیں ابل پڑتی ہیں, اور یہ چاہے وہ گھر ہو, چاہے وہ ملک ہو, چاہے وہ دنیا ہو, اس کے لیے خطرناک. جی بالکل, یہ تو ایک کوشش, اگر 70 سال میں 75 سال میں آپ کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی کہ دبانے کے باوجود لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں بات سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, اظہار چاہتے ہیں, اظہار کرتے ہیں, تو پھر یہ آگے کیسے ہوگی؟ اب تو لاہور میں بیٹھ کے لوگ جو ہیں جب آپ جرنیلوں کی بات کرتے ہیں تو تالیاں بجاتے ہیں. سب سے خوبصورت بات وہ تو ہے. آپ کی کئی ساری چیزیں میں نے نوٹ کر لی. مغالطے میں مبتلا قوم. تھینک یو, شکریہ جی. آئی وش کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ, تو وہی میں سوچ رہی ہوں نا, میرے لیے تو وہ بہتر رہا جو میں نے ٹرانسلیشن کی, بہت ساری چیزوں کا پتہ چلا. تو